ایک بات تو مجھے یاد ہے جو میں نے کی تھی کہ یار یہ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو یہ وقت بتائے گا کہ انہوں نے صحیح وقت پہ اٹھایا ہے یا غلط وقت پہ اٹھایا ہے. اس لیے کہ ظاہر تیاری انہوں نے کرنی ہے. وہ ہوتا ہے نا جی آپ نے انیشیٹو کب لینا ہے؟ جب آپ کی تیاری ہو. تو یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے بغیر تیاری کے قدم اٹھا لیا تو آپ نقصان اٹھائیں گے. لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ بھئی تیاری تھی یا نہیں تھی؟ یا تو بعد میں ہوگا. لیکن جب انیشیٹو لینے کا وقت ہے تو اس وقت کو بعد کا بندہ نہیں لے گا نا یہ فیصلہ. یہ تو اس نے کرنا ہے کہ جس نے انیشیٹو لینا ہے اس نے دیکھنا ہے کہ میں نے تیاری کی ہے یا نہیں کی. تو ابھی جب 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 6 مہینے بھی ہوں تو ابھی ہم تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ جی تیاری تھی یا تیاری نہیں تھی. ہاں ناکامی ہو چکی ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ جی تیاری نہیں تھی. تو اگر جنگ جاری تھی تو اس کا مطلب وہ تیاری کر کے انہوں نے یہ شروع کیا تھا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ بھئی ان پہ ہے کہ بھئی ان کی تیاری تھی یا نہیں تھی. تو یہ 2 سال بتا رہے ہیں کہ تیاری تھی. دوسری بات یہ ہے کہ عجیب بات میں حیران ہوں. اب یہ ہمارے جو ذہنی ہم مانگی ہوئی ہے کہ بلکہ یہ کہ ان جو آپ نے تو انہیں کوٹ کیا ہے جو رہنما تھے. میں کل ایگزیکٹلی یہی سوچ رہا تھا کہ کہا تو یہ تھا بش نے کہ 9/11 کے بعد کی دنیا اور دنیا ہے، لیکن اصلاً یہ دنیا جو ہے نا، یہ 2025 کی جو دنیا ہے نا، یہ اب بالکل اور بنتی جائے. اب اس کا جو بھی نقطۂ آغاز آپ جہاں بھی کہیں اس پہ اختلاف لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جو اس نئی دنیا کا موجب بنے ہیں نا، جس میں ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ بھی ہے. یعنی اس کے بعد پاکستان ایک مختلف پاکستان ابھر کے سامنے آیا ہے. قطر والا معاملہ بھی ہے جو اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا ہے. تو اس کے بعد عرب ایک بالکل مختلف عرب کے طور پر سامنے آئے ہیں. اور اب جو ہمارا انڈیا سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے تو یہ پورے اس خطے کو بدل دینے والا ہے. یعنی اس کے تو جو کانسیکوینسز ہیں ہر اعتبار سے تو وہ بہت زیادہ ہیں. تو واقعتاً ایک تبدیل شدہ دنیا ہے. تو اب اس کا کھرا تلاش کرنا پڑے گا کہ کہاں سے یہ بدلنا شروع ہوئی، یعنی ٹرننگ پوائنٹ کون سا بنا ہے. پھر اگین اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمارے ہاں ایک رجیم چینج کی اصطلاح وضع ہوئی تھی تو وہاں سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. جہاں تک ہمارے میں نے کم از کم کیوان صاحب کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ ہم تو کئی سال پہلے اس کو پریڈکٹ کر چکے ہوئے تھے کہ دنیا بدل رہی ہے اور یہ عنقریب ایسی نہیں رہے گی. اور وہ اصل میں جو بھی ایک چائنا کی ابھرتی ہوئی طاقت تھی اور اس وقت اسے ایک معاشی طاقت کے طور پر دیکھا جاتا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ اگر معاشی طاقت 2030 میں بننا ہے تو یہ کانفلکٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسری جو طاقت پہلے سے ایگزسٹنگ پاور ہوتی ہے وہ راستہ نہیں دیتی، اسپیس نہیں دیتی. تو ظاہر ہے وہ پھر وہ ساری چیزیں وہ جو کانفلکٹ ہے، بڑا کانفلکٹ، وہ تو اصل میں دو ایک ایمرجنگ سپر پاور اور ایک جو میلٹنگ سپر پاور ہے ان کے درمیان ہے. اس میں دیکھیں اب غزہ کی طرف آ جائیں تو بہت ساری چیزیں بہت واضح ہو جاتی ہیں. اسرائیل کو قطر پہ کیوں حملہ کرنا پڑا؟ اسرائیل کو شام اور یہ سارے علاقوں کی طرف کیوں وہ کرنا پڑا؟ قطر کے حملے کے نتیجے میں عربوں کو عدم تحفظ کا احساس جو ہوا تو قطر کے حملے کی وجہ سے ہوا. تو قطر پر حملہ کرنے کی ضرورت اسے کس، یعنی وہ اگر غزہ میں کامیابی حاصل کر چکا ہوتا تو اسے مزید کوئی اس طرح کا اقدام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ اس کی فرسٹریشن ہے، اس نے اصل میں میسیجنگ کی ہے نا کہیں اس طرح کا مسئلہ ہے. تو جہاں تک میرا تعلق ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو انڈیا پاکستان جنگ کو بھی مشرق وسطیٰ کے حالات کے ساتھ جوڑوں گا، کیونکہ یہ وہ پوٹینشیل تھا جو اب ظاہر ہوا ہے نا کہ آپ جا کے عربوں کے محافظ بن کے بیٹھ گئے. اس کا خطرہ پہلے سے محسوس کیا جا رہا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا امریکی تھنک ٹینکوں کو اس کا اندیشہ نہیں ہوگا؟ کیا اسرائیل کو اس کا اندیشہ نہیں ہوگا؟ تو اب اس کا کاؤنٹر پلان کیا تھا؟ یہ جو 20 سال سے پاکستان میں جاری جنگ ہے یہ در حقیقت اسی لیے تو ہے نا کہ جب تک پاکستان کو ان آرم نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ کہ اس کو ڈی نیوکلرائز نہیں کیا جاتا اور ڈی ملٹرائز نہیں کیا جاتا، اس وقت تک مشرق وسطیٰ میں آپ اپنا نقشہ روب عمل نہیں لا سکتے. تو بہت ساری کوششوں کے بعد ظاہر آخری قدم کس نے اٹھانا تھا؟ انڈیا نے. اور یہاں پہ بہت ساری ناکامیوں کے بعد وہ مجبوراً انڈیا کو وہ قدم اٹھانا پڑا اور وہ گلے پڑ گیا. اس نے ہمارا پوٹینشیل ظاہر کر دیا. یہ وہ اپورچونٹی جو بنی تھی اس چانس کو ہم نے پوری طرح اویل کیا اور دنیا کے اوپر اپنی دھاک بٹھا دی. تو وہ تو ہماری پورے سارے جو ہے نا ملٹری مائٹ کی ایک اچھی وہ مارکیٹنگ ہو گئی. تو اب یعنی اوپننگ تو تھی تو کس نے پرووائڈ کی؟ یعنی یہ اگر اسے پیچھے ٹریس کریں تو جا کے بات اسرائیل اور غزہ تک ہی پہنچے گی.
تو اس لیے دیکھیں بس اللہ تعالیٰ کے منصوبے بڑے ہوتے ہیں. یا مسلمان تو یہ پلان نہیں بنا سکتے تھے, اور جب یہ نہیں بنا سکتے تھے تو کسی نے تو بنانا تھا. وہ کون ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے کون پلاننگ کرتا ہے؟ مسلمانوں کے دشمن بھی پلاننگ کرتے ہیں, میں بھی پلاننگ کرتا ہوں. انہم یکیدون کیدن وعقدوا کیدا. یہ نہیں کہا کہ مسلمان بھی پلاننگ کرتے ہیں, میں کرتا ہوں ان کی طرف. تو بس یہ اب جو آخری دور ہے نا, اینڈ ٹائمز, یہ ہم اس میں گویا داخل ہو چکے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے اس کا مرکز جو بننا ہے, جو تقریباً سارے مذاہب میں جس کا ذکر ہے, آرمگڈان, ہرمجدون, بڑی جنگ جو ہے, تو اس کا سینٹر تو یہی ہے نا, مشرق وسطیٰ ہے اور شام کی وادی ہے. تو اس حوالے سے گویا وہ ہم اس ایرا میں ہیں, جنگوں کے سالوں میں ہیں. اور یہ تو اب میرا خیال ہے کوئی بندہ اگر مخلص ہو نا, انصاف پسند تجزیہ نگار, اس سے غرض نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, وہ اپنے ساتھ ہی سچا ہے, تو اسے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی دنیا ختم ہو رہی ہے اور ایک نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے. ابھی چائنا کا نام ہے, لیکن یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ آنے والا دور توحید کا دور ہے, اور یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو یہ سارا اصل میں اس طرف پیش قدمی ہو رہی ہے. مسلمانوں میں مزید بہتری آئیں گی, آہستہ آہستہ آئیں گی, ایک دم نہیں آئیں گی, لیکن یہ کہ بہرحال کام اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ہے. وہ جو چل تو رہا تھا, دیکھنے والوں کو تو نظر آ رہا تھا, لیکن اب اندھوں کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا. اور آغاز دیکھیں, اچھا یہ بھی میں نے کہا, یہ جو کسی قوم کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو جانا, یہ کسی تربیتی نظام کے نتیجے میں نہیں پیدا ہو سکتا. یہ جس طرح آپ نے جو دیکھا نا غزہ میں مثال ایک اور بھی کشمیر کی بھی دیتا ہوتا ہوں. وہ ابھی چونکہ وہاں کی چیزیں اس طرح سامنے نہیں آ رہی, تو لیکن وہ قوم بھی اپنی جگہ پہ کھڑی ہے, اس نے بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے. تو ایک قوم بچے کے اندر جو ہے نا وہ شوق پیدا ہو جانا جان دینے کا, یہ معجزاتی عمل ہے. اور یہ جو تبلیغ کرتا ہے نا, وہ لفظی تبلیغ سے بہت بڑی ہوتی ہے.